ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے اور کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت، اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت، اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب تلاش کرنے کا منشا تکبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حق جل مجدہ کے یہاں اس کا معیار یہ ہے کہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، با ادب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معزز اور مکرم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے، لہٰذا انسان اب دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے، یا بدکار ہے، غیر متقی ہے جو حق تعالیٰ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تلاوت فرمائی کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ جو تم میں زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ایمان و یقین جب پوری طرح سے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس وقت غیبت اور عیب تلاش کرنے کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہو، سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو، جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ عیوب کی تلاش و جستجو میں رہا کرو، یعنی کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز کو تلاش کرتے ہیں، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتے ہیں۔